بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کو لے کر چلتے ہیں جبل نور پر، جس کے معنی ہے روشن پہاڑ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب کوہ طور پر تجلی فرمائی تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس کا ایک ٹکڑا یہ جبل نور ہے۔ اس پہ وہ غار بھی ہے جہاں حضور علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ وہ غار بھی آپ کو دکھائیں گے۔ پہلے آپ کو جبل نور اور آس پاس کے علاقے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ناظرین، یہاں ہر وقت بڑی تعداد میں لوگ بڑے شوق و جذبے کے ساتھ اس مشکل پہاڑ کے اوپر جانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ نبی علیہ السلام پر نعتیں پڑھتے ہوئے گروپ کی شکل میں ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ جبل نور پہ آپ کو کوئی درخت نظر نہیں آئے گا، بس کچھ بڑے بڑے پتھر اور ہر طرف لوگ ہی لوگ نظر آئیں گے، لیکن یہاں بڑی رونق ہے۔ ہر طرف اپنے پاکستانی لوگ بھی نظر آئیں گے۔ اوپر پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچنے کے بعد آپ کو ارد گرد کی بستیاں بھی نظر آئیں گی۔ غار ہرا چوٹی پر چڑھنے کے بعد پھر تھوڑا نیچے جانا پڑتا ہے۔ یہ ہے وہ غار جہاں بڑی تعداد میں لوگ اندر جانے کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام ابھی 40 سال کے نہیں ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار میں آ کر اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے تھے کہ کائنات کیسے بنی، انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، انسان پیدا ہوتے ہیں پھر مر کیوں جاتے ہیں، آسمانوں زمینوں کے بارے میں غور و فکر کرتے۔ جب آپ 40 سال کے ہوئے تو رمضان کے مبارک مہینے میں تہجد کے وقت غار کے اندر عبادت میں مصروف تھے کہ جبریل امین آئے اور کہا کہ پڑھ اقرا، اور آیت پڑھ کر کہا کہ پڑھو۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو فرشتے نے مسلسل 3 بار یہی الفاظ دہرائے، لیکن حضور علیہ السلام نے یہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ ایک نقطہ جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر فرشتہ اس طرح کہتا تو حضور یہ نہ کہتے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ لگتا ہے کہ پہلے یہ الفاظ کسی چیز پر لکھے ہوئے دکھائے گئے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر جبرائیل امین نے کہا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جو خالق ہے، جس نے انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، اور تمہارا رب بڑا فضل والا ہے، جس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے وہ سب الفاظ پڑھ کر دہرا دیے، اور کہا جاتا ہے کہ حضور اس غار سے کانپتے ہوئے پلٹے اور خوف کے عالم میں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ خدیجہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، ہرگز نہیں، خدا آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ تو پھر حضرت خدیجہ اپنے ایک کزن کے پاس، ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی، تو اس نے کہا کہ یہ ہونے والے نبی ہوں گے۔ ناظرین اکرام، تاریخ نے اس واقعہ کو اس طرح کر کے پیش کیا کہ حضور کو تو کچھ معلوم نہ تھا اور کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ حضور کو جان کی فکر لاحق تھی۔ میں اس پہ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو والی دو جہان ہو، جو کائنات میں سب سے اعلیٰ و عرفہ ہو، جو سارے نبیوں کا سردار بن کر آئے، جو وجہ تخلیق کائنات ہو، ذرا سوچئے اس نبی کو ورقہ بن نوفل آ کر بتائے گا کہ تو نبی ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ ناظرین، پھر کبھی اس پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ آج کی ویڈیو بس یہاں تک۔ اللہ حافظ۔
اللہ حافظ۔